چھوٹی لڑکی نے بڑی سے کہا، عیسیات پہنچ لیں تو یہ استادی مجھ میں بھی پیدا کرو۔ مجھے اس کام سے نفرت سی ہوتی جا رہی ہے۔ میں ان مسلمان حاکموں کا کھلونا بنی رہی ہوں۔ تم دامن بچا لیتی ہو، میں نہیں بچا سکی۔ کبھی کبھی کہیں بھاگ جانے کا ارادہ دل میں تڑپتا ہے، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور کوئی پناہ نہیں ملتی۔ سب کچھ سیکھ جاؤ گی، بڑی لڑکی نے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ تربیت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ میں نے تمہاری کمزوریاں دیکھ لی ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ الناصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ لڑکیوں نے گھوڑے ان سے آگے کر لیے تاکہ یہ چاروں راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ وہ ایک آواز میں گیت گاتے جا رہے تھے۔ ریت، مٹی اور پتھر ان کے لیے گھاس بنے ہوئے تھے۔ انہیں کسی دوسری طرف روانہ کر دینا تھا۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، نہیں، میں انہیں عیسیات لے کر جاؤں گی۔ اپنے پیر اور استاد شیخ سنان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار ہیں اور جاسوس بھی۔ مجھے خاص طور پر بتلایا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایک جاسوس پکڑ کر اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لو تو سمجھو کہ تم نے اس کی فوج کے 1000 سپاہی بیکار کر دیے۔ ایوبی نے اپنے چھاپہ ماروں اور جاسوسوں کو جو تربیت دے رکھی ہے، اس سے وہ اوسط درجہ انسانوں سے بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے ان میں غیر معمولی پھرتی اور قوت برداشت ہوتی ہے، اور ذہنی لحاظ سے یہ اپنے فرض کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ان چاروں نے جو شب خون مارے اور تھکن کے بعد صحرا میں جو مصیبت، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، وہ کوئی اور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج میں جذبہ کیوں نہیں؟ ان چاروں کو میں شیخ سنان کے حوالے کروں گی۔ اس کے آدمی جو اس فن کے ماہر ہیں، ان چاروں کے اسی جذبے اور جسمانی خوبیوں کو اپنی طرف منتقل کر لیں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں، مگر ایک بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ ان چاروں کو حشیش اور استادی کے ذریعے ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے اپنے چھاپہ مار ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی پر اسی طرح قابو پایا جائے گا اور کوئی طریقہ نہیں، جس طرح سیف الدین کمشتگین وغیرہ کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ جو انسان لذت سے دستبردار ہو کر ایک مقدس مقصد کو دل میں بٹھا لے، اسے ہم جیسی حسین لڑکیاں اور سونے کے انبار راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ایوبی ایک بیوی کا قائل ہے۔ نورالدین زنگی میں بھی یہی خرابی تھی کہ سلطان ہو کر بھی اس نے گھر میں ایک ہی بیوی رکھی اور مرتے دم تک اسی کا وفادار رہا۔ یہی خرابی صلاح الدین ایوبی میں ہے۔ کوشش کی جا چکی ہے، اس پتھر کو موم نہیں کیا جا سکا۔ فلسطین پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ایوبی کو قتل کر دیا جائے۔ مجھے ایسے آدمی اچھے لگتے ہیں جو ایک عورت کے وفادار ہوتے ہیں، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ میں صلیب کی پرستار ہوں اور صلیب کا مقصد سمجھنے کے باوجود کبھی کبھی سوچا کرتی ہوں میں کسی ایک آدمی کے دل میں اتر جاؤں اور وہ میرے جسم اور میری روح کا حصہ بن جائے۔ جذبات سے نکلو، بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اپنے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھو جو تمہیں صلیب میں دیا ہے۔ اپنے حلف کو یاد کرو جو تم نے صلیب ہاتھ میں لے کر اٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم جوان ہو اور جذبات پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن صلیب ہم سے یہ قربانی مانگ رہی ہے۔ یہ پر اسرار قافلہ چلتا رہا۔ الناصر اور اس کے ساتھی لڑکیوں کے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے گاتے، گنگناتے اور کہکے لگاتے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، ان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔